السلام علیکم پیارے دوستو، ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں دجال کے فتنے سے لے کر قیامت تک کے واقعے کو بیان کیا ہے، اور دجال کے علاوہ اور کیسے کیسے اور کتنے فتنے آئیں گے، اور یہودیوں کا دجال کے ساتھ کس طرح خاتمہ ہوگا، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ دجال سے قیامت تک وہ آثار جن کے بعد قیامت آ جائے گی، یہ آثار ایک کے بعد ایک ظاہر ہوں گے، جیسے تسبیح سے موتی گرتے ہیں۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور سے شروع ہو کر نفخ صور پر ختم ہو جائیں گے۔ ان کا بیان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں پایا جاتا ہے اس طرح ہے: جب قیامت کے آثار ظاہر ہو چکیں گے تو اس وقت نصارہ کا غلبہ ہوگا۔ ایک مدت کے بعد خالد بن یزید بن ابی سفیان اموی کی اولاد سے ایک شخص جس کا نام سفیان ہوگا جانب دشکم سے ظاہر ہوگا، جس کی ننیحال قبیلہ قلب ہوگا۔ وہ اہل بیت کو بری طرح قتل کرے گا۔ شام و مصر کے اطراف میں اس کا حکم جاری ہوگا۔ اسی بیچ شاہ روم کی عیسائیوں کے ایک فرقے سے جنگ اور دوسرے سے صلح ہوگی۔ لڑنے والا فرقہ قسطنطینیہ پر قبضہ کر لے گا۔ شاہ روم ملک شام میں آ جائے گا اور دوسرے فرقے کی مدد سے ایک خونریز لڑائی کے بعد فتح پائے گا۔ دشمن کی شکست کے بعد فرقہ موافق میں سے ایک شخص بول اٹھے گا کہ یہ فتح صلیب کی برکت سے ہوئی ہے۔ اسلامی لشکر میں سے ایک شخص اسے مار پیٹ کرے گا اور کہے گا نہیں، بلکہ اسلام کی برکت سے ایسا ہوا ہے۔ الغرض دونوں اپنی اپنی قوم کو مدد کے لیے پکاریں گے اور ایک جنگ شروع ہو جائے گی جس میں بادشاہ اسلام شہید ہو جائے گا اور دونوں عیسائی فریق آپس میں صلح کر لیں گے۔ اس طرح شام میں عیسائی راج ہو جائے گا۔ باقی مسلمان مدینہ منورہ چلے آئیں گے اور عیسائیوں کی حکومت مدینہ منورہ کے قریب خیبر تک پھیل جائے گی۔ اس وقت اہل اسلام کو امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش ہوگی۔ حضرت امام مدینے سے مکہ تشریف لے آئیں گے۔ اہل مکہ کی ایک جماعت حجر اسود و مقام ابراہیم کے درمیان آپ سے بیعت کرے گی، حالانکہ آپ امامت کے لیے راضی نہ ہوں گے۔ آپ کا اسم گرامی محمد، باپ کا نام عبداللہ اور ماں کا نام آمنہ ہوگا۔ آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک اس وقت 40 سال ہوگی۔ ان حالات میں ایک شخص جس کا نام حارث حراس ہوگا اہل اسلام کی مدد کے لیے ایک لشکر بھیجے گا۔ یہ لشکر راستے ہی میں بہت سے عیسائیوں اور بددینیوں کا صفایا کرے گا۔ ظالم سفیان اپنا لشکر امام مہدی رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لیے بھیجے گا جو شکست کھائے گا۔ اس کے بعد خود سفیان لشکر کے ساتھ مقابلے کے لیے آئے گا اور مقام بیضا میں مکہ و مدینہ کے درمیان لشکر سمیت زمین میں دھس جائے گا۔ صرف ایک شخص بچے گا جو امام مہدی رضی اللہ عنہ کو اس واقعے کی خبر دے گا۔ حضرت امام کی اس کرامات کی خبر دور دور تک پہنچ جائے گی۔ شام کے ابدال اور عراق کے اوتاد آپ رضی اللہ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کریں گے۔ فوج مدینہ کے علاوہ باقی عرب و یمن کے لوگ بکثرت آپ کے لشکر میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ خبر سن کر نصارہ بھی روم وغیرہ سے لشکر جرار لے کر شام میں جمع ہو جائیں گے۔ لشکر کفار میں 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے تلے 12,000 سوار ہوں گے۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ مکہ سے بغرض زیارت مدینہ منورہ جائیں گے اور وہاں سے ملک شام پہنچیں گے۔
حلب یا دشکم میں لشکر کفار سے مقابلہ ہوگا۔ حضرت امام کے لشکر کا تہائی حصہ بھاگ جائے گا، جن کی موت کفر پر ہوگی، اور 1/3 شہادت کو مصرف ہوگا، اور باقی تہائی فتح پائے گا۔ دوسرے روز امام موصوف نصارہ کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ مسلمانوں کی ایک جماعت عہد کرے گی کہ بغیر فتح پائے یا شہید ہوئے میدان سے واپس نہ آئیں گے۔ یہ سب کے سب شہید ہو جائیں گے۔ اگلے روز پھر ایک جماعت یہی عہد کرے گی اور جام شہادت نوش کرے گی۔ اسی طرح تیسرے روز بھی یہی ہوگا۔ چوتھے روز بقیہ اہل اسلام کفار پر فتح پائیں گے، مگر اس سے کسی کو خوشی نہ ہوگی، کیونکہ اس لڑائی میں بہت سے خاندان ایسے ہوں گے جن میں سے صرف ایک بچا ہوگا۔ اس کے بعد امام دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ پھر ایک سخت لڑائی کے بعد قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا۔ جب اہل اسلام غنیمت قسطنطنیہ تقسیم کر رہے ہوں گے تو شیطان آواز دے گا کہ دجال تمہارے اہل و اولاد میں آ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی آپ دجال کی طرف متوجہ ہوں گے اور 10 سوار خبر لانے کے لیے بھیجیں گے۔ ان کی نسبت حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے نام، ان کے باپوں کے نام، ان کے گھوڑوں کے رنگ پہچانتا ہوں، اور وہ اس وقت روئے زمین پر بہترین سواروں میں سے ہوں گے۔ یہ افواہ غلط ثابت ہوگی۔ لشکر اسلام جب قسطنطنیہ سے روانہ ہو کر شام پہنچے گا تو جنگ عظیم سے 7ویں سال شام و عراق کے درمیان ایک راستے سے دجال ظاہر ہوگا۔ اس کے ظہور سے پہلے 2 سال قحط رہے گا، تیسرے سال دور قحط ہی میں اس کا ظہور ہوگا۔ دجال کی ایک آنکھ اور ایک ابرو بالکل نہ ہوگی، بلکہ وہ جگہ ہموار ہوگی۔ وہ ایک بڑے گدھے پر سوار ہوگا اور اس کی پیشانی کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جسے صرف اہل ایمان پڑھ لیں گے۔ وہ روئے زمین پر پھرے گا اور لوگوں سے کہے گا کہ میں تمہارا خدا ہوں۔ اس کے ساتھ ایک باغ ہوگا جسے وہ جنت کہے گا، اور ایک آگ ہوگی جسے وہ دوزخ بتائے گا۔ جو اس کا کہا مانے گا اسے وہ اپنی جنت میں، اور جو مخالفت کرے گا اس کو اپنی دوزخ میں ڈالے گا، مگر حقیقت میں اس کی وہ جنت دوزخ ہوگی اور اس کی وہ دوزخ جنت کی مانند ہوگی۔ اس کے پاس کھجانے کا بڑا ذخیرہ ہوگا، اس میں سے جسے چاہے دے گا۔ جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے اس کے لیے آسمان کو حکم دے گا تو آسمان بارش برسانے لگ جائے گا، زمین کو حکم دے گا تو زمین گھاس اگائے گی۔ جو اس کا انکار کریں گے ان کو وہ کچھ نہ دے گا۔ وہ ایک ویرانے میں پہنچے گا تو زمین سے کہے گا کہ اپنے خزانے نکال دے، چنانچہ اس ویرانے کے خزانے اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ وہ بعض آدمیوں سے کہے گا کہ میں تمہارے مردہ ماں باپ کو زندہ کر دیتا ہوں اگر تم میری خدائی پر ایمان لاؤ۔ پھر وہ شیطانوں کو حکم دے گا کہ زمین میں سے ان کے ماں باپ کے ہم شکل ہو کر نکلو، چنانچہ وہ ایسا ہی کریں گے۔ اسی طرح اس کے لشکری ایک مومن کو پیش کریں گے، وہ دیکھتے ہی کہہ دے گا کہ لوگو یہ تو دجال ہے جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے۔ یہ سن کر دجال حکم دے گا کہ اس کو لٹا کر اس کا سر توڑ دو۔ ایسا ہی کیا جائے گا۔ پھر دجال اسے زندہ کر کے پھر اس سے پوچھے گا کیا تو مجھ پر ایمان نہیں لاتا؟ مومن جواب دے گا کہ تو جھوٹا مسیح ہے۔ پھر دجال کے حکم سے سر سے پاؤں تک اس کے 2 ٹکڑے کیے جائیں گے۔ دجال دونوں ٹکڑوں کے درمیان چلے گا اور کہے گا اٹھ، وہ اٹھ بیٹھے گا۔ دجال کہے گا کیا تو مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ مومن جواب دے گا اب تو مجھے خوب یقین ہو گیا کہ تو جھوٹا دجال ہے، اور کہے گا اے لوگو میرے بعد یہ کسی اور سے ایسا نہ کر سکے گا۔
اس کے بعد دجال اسے ذبح کرنا چاہے گا مگر نہ کر سکے گا اور اسے اپنی دوزخ میں پھینک دے گا، مگر وہ اس مومن کے لیے جنت ہو جائے گی۔ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ مومن اللہ کے نزدیک بڑا شہید ہوگا۔ الگرج دجال مختلف جگہوں پر جائے گا، شام سے اصفہان میں پہنچے گا، وہاں 70,000 یہودی اس کے پیرو بن جائیں گے۔ پھرتا پھرتا سرحد یمن پر پہنچ جائے گا، وہاں سے مکہ معظمہ کی طرف چلے گا، مگر فرشتوں کی محافظت کے سبب اس میں داخل نہ ہو سکے گا۔ پھر مدینہ منورہ میں پہنچے گا، اس وقت مدینہ طیبہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 2 فرشتے محافظ ہوں گے، اس لیے شہر کے اندر داخل نہ ہو سکے گا۔ یہاں سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہوا شام کی طرف روانہ ہوگا۔ اس سے پہلے کہ دجال دشکم میں پہنچے، امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچ کر جنگ کی تیاری کر چکے ہوں گے۔ اسی بیچ اچانک اللہ تعالی حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام کو آسمان سے بھیجے گا۔ آپ 2 فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے، جرد رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے، نہایت نورانی شکل میں دشکم کے مشرقی جانب سفید مینار پر اتریں گے اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ پھر لشکر اسلام لشکر دجال پر حملہ کرے گا، گھماسان لڑائی ہوگی۔ اس وقت دم عیسیٰ کی ایک خاصیت ہوگی کہ جہاں تک آپ کی نظر کی رسائی ہوگی وہاں تک آپ کا سانس بھی پہنچے گا، اور جس کافر تک وہ پہنچے گا ہلاک ہو جائے گا اور دجال بھاگ جائے گا، مگر حضرت مسیح علیہ السلام اس کو بیت المقدس کے قریب موجہ لود کے دروازے پر پکڑ لیں گے اور نیزے سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ لشکر اسلام لشکر دجال کے قتل و غارت میں مشغول ہو جائے گا۔ لشکر دجال میں جو یہودی ہوں گے ان کو کوئی چیز پناہ نہ دے گی، یہاں تک کہ رات کے وقت اگر کوئی یہودی پتھر یا درخت کے آڑ میں چھپا ہوگا تو وہ پتھر یا درخت بول اٹھے گا کہ یہاں یہودی ہے، اس کو قتل کر دو۔ زمین پر دجال کا فتنہ 40 دن رہے گا، جن میں سے 1 دن 1 سال، 1 دن 1 مہینے اور 1 دن 1 ہفتے کے مانند ہوگا، باقی دن معمولی دنوں کے مانند ہوگے۔ دجال کے فتنے کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام اصلاحات میں مشغول ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنجیر کو قتل کر دیں گے اور کفار کو سوائے قبول اسلام قتل کرنے کے دوسرا حکم نہ ہوگا، سب کافر مسلمان ہو جائیں گے۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ کی خلافت 7 یا 8 یا 9 سال ہوگی، اس کے بعد آپ کا وصال ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے جنازے کی نماز پڑھائیں گے۔ اس کے بعد لوگ امن و امان کی زندگی بسر کرتے ہوں گے کہ اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجے گا کہ میں ایسے بندے نکالنے والا ہوں کہ کسی میں ان کے ساتھ لڑنے کی طاقت و قدرت نہیں ہے، تم میرے خالص بندوں کو کوہ طور کی طرف لے جاؤ۔ چنانچہ آپ ایسا ہی کریں گے۔ اس وقت یاجوج و ماجوج نکل پڑیں گے۔ یہ لوگ یافس بن نوح کی اولاد سے ہیں، ان کے مشرق و مغرب میں دیواروں کی مثل 2 پہاڑ ہیں۔ سکندر ذوالقرنین نے ان کو ایک آہنی دیوار کے ذریعے سے بند کر دیا تھا، جس کی بلندی ان دونوں پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچتی ہے اور موٹائی 60 گز ہے۔ وہ دن بھر اس دیوار کو توڑنے میں لگے رہتے ہیں، مگر رات کو قدرت الہی سے وہ دیوار ویسی ہی ہو جاتی ہے۔ جب ان کے نکلنے کا وقت آئے گا تو وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ لوگ ٹڈی دل کی طرح ہر طرف پھیل جائیں گے۔ ان کی کثرت کا یہ حال ہے کہ جب ان کی پہلی جماعت بحیر تبریہ میں جو 10 میل لمبا ہے پہنچے گی تو اس کا تمام پانی پی جائے گی اور اس طرح سکھا دے گی کہ دوسری جماعت جب آئے گی تو دیکھ کر کہے گی کہ یہاں کبھی پانی ہی نہیں تھا۔ پھر وہ قتل و غارت کرتے ہوئے
قدس کے پہاڑ خمر میں پہنچیں گے تو کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کا تو صفایا کر دیا، چلو آسمان والوں کو بھی مار ڈالیں۔ پھر وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے جن کو اللہ تعالیٰ خون آلود کر کے لوٹا دے گا۔ وہ دیکھ کر خوش ہوں گے کہ اب تو ہمارے سوا کوئی نہیں رہا۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، اس پر اللہ تعالیٰ ان میں مرج نغف بھیجے گا۔ یہ ایک دانہ ہوتا ہے جو اونٹ اور بھیڑ بکری کی گردنوں میں نکلتا ہے اور طاعون کی طرح ہلاک کر دیتا ہے۔ اس مرض میں یاجوج و ماجوج ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے اصحاب میدان کی طرف آئیں گے اور زمین میں ایک بالش بھر بھی جگہ ایسی نہ پائیں گے جو ان کی چربی و گندگی سے بھری نہ ہو۔ پھر آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں شتران بختی کی مانند ہوگی۔ وہ پرندے ان کی لاشوں کو وہاں پھینک دیں گے جہاں اللہ تعالیٰ چاہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک عالمگیر بارش بھیجے گا جس سے زمین بالکل صاف ہو جائے گی۔ اس بارش کی برکت سے زمین کی پیداوار میں بڑی ترقی ہوگی، یہاں تک کہ ایک انار ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا۔ حیوانات کا دودھ اس کثرت سے ہوگا کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگا اور ایک بکری کا دودھ ایک کنبے کے لیے کافی ہوگا۔ قوم یاجوج و ماجوج کی کمانیں، تشکر اور تیر مومنوں کے لیے 7 سال ایندھن کا کام کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں 40 سال رہیں گے۔ آپ کا نکاح ہوگا اور اولاد پیدا ہوگی، پھر آپ انتقال فرمائیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ میں دفن ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد قبیلہ قحطان میں سے ایک شخص جہجہ نام یمن کے رہنے والے آپ کے خلیفہ ہوں گے اور امور خلافت کو عدل و انصاف کے ساتھ سر انجام دیں گے۔ جہجہ کے بعد چند اور بادشاہ ہوں گے۔ اس کے بعد علم کم ہو جائے گا۔ جب علم کم ہو جائے گا، اس کے بعد ایک مکان مشرق میں اور ایک مغرب میں زمین میں دھس جائے گا۔ اس کے بعد ایک بڑا دھواں آسمان سے نامودار ہوگا جو 40 روز رہے گا۔ اس سے مسلمان جو کام میں مبتلا ہو جائیں گے، کافروں اور منافقوں پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی۔ بعض 1 دن، بعض 2 دن اور بعض 3 دن کے بعد ہوش میں آئیں گے۔ اس کے بعد ماہ ذی الحجہ میں یوم نحر کے بعد رات اس قدر لمبی ہو جائے گی کہ بچے چلا اٹھیں گے، مسافر تنگ دل اور مویشی چراگاہ کے لیے بے قرار ہوں گے، یہاں تک کہ لوگ بے چینی کی وجہ سے چلائیں گے اور توبہ توبہ پکاریں گے۔ آفتاب مغرب سے آخر 3-4 رات کے بعد چندر گرہن کی مانند تھوڑی سی روشنی کے ساتھ نکلے گا۔ اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور اس دن آفتاب اتنا بلند ہو کر غروب ہوگا جتنا کہ چاشت کے وقت ہوتا ہے، پھر روزانہ مشرق کی طرف سے نکلتا رہے گا۔ دوسرے روز لوگ اسی کا ذکر کر رہے ہوں گے کہ کوہ صفا جلجلے سے پھٹ جائے گا اور اس سے ایک عجیب شکل کا جانور نکلے گا جسے دابۃ الارض کہتے ہیں۔ وہ چہرے میں آدمی سے، گردن میں اونٹ سے، دم میں بیل سے، سرین میں ہرن سے، سینگوں میں 12 سینگا سے، ہاتھوں میں بندر سے اور کانوں میں ہاتھی سے مشابہ ہوگا۔ پہلے یمن میں، پھر نجد میں ظاہر ہو کر غائب ہو جائے گا، پھر دوبارہ مکہ مشرفہ میں ظاہر ہوگا۔ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ ایسی تیزی سے شہروں کا دورہ کرے گا کہ کوئی بھاگنے والا اس سے نہ بچ سکے گا۔ وہ اہل ایمان کی پیشانی پر عصائے موسیٰ سے ایک نورانی خط کھینچ دے گا جس سے تمام چہرہ نورانی ہو جائے گا، اور کفار کی ناک یا گردن پر خاتم سلیمان سے مہر کر دے گا جس سے اس کا چہرہ سیاہ اور بے رونق ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی
جس کے سبب سے ہر صاحب ایمان کی بغل میں درد پیدا ہوگا۔ سب لوگ مرنے شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ کوئی اہل ایمان باقی نہ رہے گا۔ اس کے بعد کفار حبشہ کا غلبہ ہوگا اور ان کی سلطنت قائم ہوگی۔ وہ خانہ کعبہ کو ڈھا دیں گے۔ قرآن مجید دلوں، زبانوں اور کاغذوں سے اٹھ جائے گا۔ خدا ترسی اور خوف آخرت دلوں سے اٹھ جائے گا۔ شرم و حیا نہ رہے گی۔ آدمی گدھوں اور کتوں کی مانند دوست کے سامنے جناح کریں گے۔ حکام کا ظلم بڑھ جائے گا، جس سے شہر و قصبے ویران ہو جائیں گے۔ اس وقت ملک شام میں کچھ ارجانی ہوگی، کچھ لوگ اہل و عیال سمیت شام کو روانہ ہو گئے۔ اسی اثنا میں ایک بڑی آگ جنوب کی طرف سے نامودار ہوگی۔ اس کے بعد 4-5 سال لوگ عیش و عشرت کے ساتھ غفلت میں زندگی بسر کریں گے۔ کوئی اللہ کہنے والا نہ ہوگا۔ اچانک جمعہ کے روز جو یوم عاشورہ بھی ہوگا، صبح کے وقت اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کے لیے حکم دے گا۔ سور کی آواز کے پھونکنے سے تمام جہان فنا ہو جائے گا، زمین و آسمان کے ٹکڑے ہو جائیں گے، چاند، سورج اور تمام ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے، دریا خشک ہو جائیں گے، آگ بجھ جائے گی، سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی باقی نہ رہے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج سلطنت کس کی ہے؟ پھر خود ہی جواب دے گا، اس ایک اللہ کی جو قہار ہے۔ ایک مدت کے بعد پھر آسمان اور نئی زمین پیدا ہوگی۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے۔ اس کی آواز سے سب مردوں کے جسم دوبارہ وہی بن جائیں گے اور زندہ ہو کر قبروں سے اٹھیں گے۔ اسی کو قیامت کہتے ہیں۔ قیامت کے واقعات جو قرآن مجید و حدیث شریف میں مذکور ہیں، مردوں کا زندہ ہو کر اٹھنا، آفتاب کا زمین کے قریب آ جانا، حساب اعمال ہونا، ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضاء نیک و بد اعمال کی گواہی دینا، نیکوں کو نامہ اعمال کا سامنے کی طرف سے دائیں ہاتھ میں ملنا اور بدوں کو پشت کی طرف سے بائیں ہاتھ میں ملنا، اعمال کا ترازو میں تلنا، پل صراط سے گزرنا، مومنوں کا اپنے مرتبے کے موافق، کسی کا بجلی کی طرح، کسی کا دوڑتے گھوڑے کی طرح، کسی کا اڑتے پرندے کی طرح، کسی کا معمولی چال سے پل صراط پر گزرنا، اور منافقین و کفار کا کٹ کٹ کر دوزخ میں گرنا، اور حوض کوثر کے لذیذ و سرد پانی کے پینے سے مومنوں کی سب تکلیفوں کا دور ہو جانا اور جنت میں داخل ہو جانا وغیرہ ذکر کیے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ لوگوں سے دل سے گزارش ہے کہ مفلس فلسطین بھائیوں کے لیے ہر نماز کے بعد رو رو کر اللہ سے عاجزی کے ساتھ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمارے فلسطینی بھائیوں کی غیبی مدد کرے۔ آمین۔ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔